انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز کے مطابق 3 مسلم ملک پاکستان، ترکی، سعودی عرب کا اسرائیل پر تابڑ توڑ حملوں کا اعلان۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب کا اعلان جنگ۔ اسرائیل پر لبنان کی جانب سے میزائلوں کی بارش۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے اپنی فوجوں کو فری ہینڈ دے دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ 3 مسلم ممالک کا اسرائیل پر خطرناک اور تازہ ترین حملہ سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان اور ترکی کا اعلان جنگ۔ سعودی عرب نے اسرائیل پر تابڑ توڑ وار کر دیے، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا ترکی الفیصل کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کریں، لبنانیوں کی مدد کریں اور ایران کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک معمول پر آ نہیں سکتے۔ سعودی عرب کے لیے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے فلسطینی ریاست بنیادی شرط ہے۔ سعودی شہزادے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فلسطینی ریاست کے وجود میں آنا تسلیم کرتا ہے تو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے پر بات کر سکتے ہیں۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ سعودیہ کا موقف رہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کریں گے، انہیں خود کرنی ہوگی۔ اسرائیل کی جانب سے پوری حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے سعودی مملکت نے فلسطینی وفد کو بھی مدعو کیا تھا۔ وفد سے کہا گیا تھا کہ فلسطینی ریاست کی تشکیل کے لیے آ کر امریکیوں سے براہ راست بات کریں۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اگر وہ فلسطین کو بچانا چاہتی ہیں، اگر وہ غزہ پر بمباری کرنا چاہتی، غزہ کو بمباری سے بچانا چاہتی ہیں تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچانے کا فیصلہ کر لیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ باقی مسلم دنیا کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات بہت اہم تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف نئی برطانوی حکومت نے ہی اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد کے لیے کچھ لائسنس معطل کیے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ پاکستان اور ترکی نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ شاید اسرائیل کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو نگورنو کاراباخ کے معاملے میں آرمینیا کا ہوا۔ آبائی شہر رائز میں حکمران جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم نہ ڈھا سکے۔ اسرائیل کو آرمینیا اور لیبیا کا حشر یاد رکھنا چاہیے۔ رجب طیب اردوان کا شمار ان لیڈروں میں ہوتا ہے جنہوں نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی ہمیشہ کھل کر مذمت کی۔ اس حوالے سے عملی سطح پر بھی بہت کچھ کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کے دفاعی ساز و سامان کی صنعت کو سراہتے ہوئے جنگ کے امکانات پر بات کی۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کے لیے طاقتور ہونا لازم ہے۔ ہمیں اگر اسرائیل کو مظالم سے روکنا ہے تو زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل میں داخل ہو کر کارروائیاں کرنے سے حوالے سے کوئی تصریح نہیں کی۔ ان کی پارٹی نے بھی اس حوالے سے کوئی وضاحت جاری نہیں کی۔ ترکی نے بھی اپنی فوج بھیج کر اقوام متحدہ کی قائم کردہ نیشنل اکارڈ آف لیبیا کی حکومت کی پشت بنائی ہوئی کی تھی۔ عالمی رہنماؤں نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف وسیع البنیاد کارروائیوں سے گریز کرے کیونکہ ایسا کرنے سے خطے میں بڑی جنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مزید کہا کہ ترکی فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ ترکیہ دوسرے تنازعات کی طرح غزہ کے تنازع پر بھی مداخلت کرتے ہوئے فوجی دستوں کے ساتھ اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے۔
یاد رہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس قسم کی مداخلت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے سخت ناطق اردگان نے اپنی ایک پیغام میں اپنے ملک کی دفاع کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت اب ناقابل برداشت ہے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھی قدم بڑھا سکتے ہیں۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر نے اسرائیل کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ ٹرکی فلسطینیوں کی حمایت میں مداخلت کر سکتا ہے، جیسے کہ اس نے دیگر تنازعات میں کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے مزید کہا کہ کوئی کام ایسا نہیں جو ہم کر نہیں سکتے، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ قدم اٹھانے کے لیے مضبوط سے مضبوط تر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ مزید جارحیت کا مرتکب نہ ہو۔ یاد رہے کہ ترکی فلسطینیوں کی مدد کے لیے اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے، انہیں اپنی جارحیت روکنی ہوگی۔ اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں گزشتہ 9 ماہ سے زیادہ عرصے کے دوران 40,000 کے قریب فلسطینی شہید جبکہ 90,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ہر صورت غزہ کی مدد کریں۔ یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پاکستان کی فوج تیار ہے، پاکستان کی قوم تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم فلسطینی عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں UN میں ہم جلد ریزولوشن لا رہے ہیں اور ہم اسرائیل پر سخت ترین پابندیاں لگوا دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور اسرائیل کے رشتے کبھی بھی استوار نہیں ہو سکتے جب تک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر سوچیں کہ انہوں نے اسرائیل کو کس طرح نیست و نابود کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی تمام حدود پار کر چکا ہے۔ اسرائیل پے در پے مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے، پہلے غزہ اور فلسطین پر حملے کیے، پھر لبنان پر حملے کیے اور اب وہ ایران پر خطرناک ترین حملے کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 اکتوبر 2024 کو ایرانی فوج نے بہادری کے ساتھ جو اسرائیل پر خطرناک ترین بیلسٹک میزائل گرائے تھے، اسی طرح پاکستان اپنے خطرناک ترین بیلسٹک میزائل گرانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس خطرناک ترین تھارڈ میزائل سسٹم موجود ہے۔ اگر اسرائیل نے کسی بھی طرح کی دراندازی، دہشت گردی اور غنڈہ گردی پاکستان یا کسی بھی ایسے ملک کے خلاف کرنے کی کوشش بھی کی تو اسرائیل کو عبرتناک انجام ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام مسلم ممالک جن میں ایران، سعودی عرب، UAE، ٹرکی، پاکستان، یہ تمام ممالک مل کر سوچیں کہ اسرائیل کو شکست کیسے دینی ہے، اسرائیل پر حملہ کیسے کرنا ہے اور کہاں پر اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔